بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یوئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر یوئی میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں وزارت صحت نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے یوئی کے اندر 92,000 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ جو وہ کیے گئے، جس کے نتیجے میں 1,008 نیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت 99,540 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس پر مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 882 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت 78,819 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2 نیو ڈیتھ بھی واقع ہوئی ہیں اس وائرس کی وجہ سے، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد اس کرونا وائرس کی وجہ سے پورے یوئی کے اندر اس وقت 409 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر بات کرتے ہوئے یہ اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت صرف اور صرف پورے یوئی کے اندر 10,312 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں کبھی کمی اور کبھی اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ یوئی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کی تھیں۔ اس کے بعد ایک آرام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متعدد عرب امارات میں ہزاروں پاکستانیوں کی نوکریاں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ دی جانے والی مکمل اپڈیٹس کے مطابق قومی ایئر لائنز کی بدترین بدنظامی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ سے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو بے تحاشا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس وقت بیرون ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین مہنگے ٹکٹ اور کرونا ٹیسٹ رپورٹ کے جمیلوں کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ہیں، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ملازمین وقت پر مذکورہ ممالک میں نہ پہنچے تو یہ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھیں گے۔ اور اس کے بعد پی آئی اے نے کرایوں میں منمانہ اضافہ بھی کر دیا ہے، اور ٹکٹوں میں اضافے کے باوجود بھی ابھی ٹکٹوں کی عدم دستیابی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ کرونا ٹیسٹ کی بروقت رپورٹ ملنا بھی ایک الگ عذاب ہے۔ اور سعودیہ عرب اور متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین نے بڑے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے نوٹس لینے کا بھی اس بارے میں مطالبہ کیا ہے، اور پاکستانی ملازمین کا اس بارے میں مزید کہنا ہے کہ قومی ایئر لائنز بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں مصروف ہے، جبکہ ہمیں اپنی نوکریوں پر واپسی جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، اور سعودیہ عرب کے لیے یک طرفہ کرایہ 1,12,000 کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کی ٹکٹ میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ملازمین نے وزیر اعظم عمران خان سے نوٹس لینے کا اس بارے میں مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں تاکہ ہماری نوکریاں محفوظ رہ سکیں، اور پاکستانی ملازمین نے کرایوں میں کمی کرنے کے ساتھ ساتھ مزید شرائط میں بھی کمی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت نوکری بردار خواتین کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری کی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے، جس سے وفاقی قانون جو ایک نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی مکمل اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے خوشخبری کی خبر جو ہے وہ کون سی ہونے والی ہے۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اس وقت متحدہ عرب امارات کے نجی شعبوں میں مردوں اور خواتین کے لیے ایک برابر تنخواہ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق جس کا اطلاق بھی 25 ستمبر سے ہو گیا ہے، اور مکمل تفصیلات کے مطابق نجی شعبوں میں خواتین کی تنخواہ مردوں کے مساوی ہو جائے گی، اور اس حوالے سے نیا وفاقی قانون نافذ العمل ہوگا، اور شیخ خلیفہ بن زید النہیان نے 2020 کا فیڈرل لا نمبر 6 جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر خواتین اور مرد ایک ہی عہدے پر فائز ہیں، یا اگر وہ ایک ہی قسم کا کام کر رہے ہیں تو ان کی تنخواہ بھی برابر ہونی چاہیے۔ نئے قوانین کے تحت مزدوروں سے متعلق 1980 کے وفاقی قانون نمبر 8 اور آرٹیکل نمبر 32 کو تبدیل کیا گیا ہے، اور اس اقدام کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا ہے، اور اس پالیسی کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ خواتین کو نجی شعبے میں شامل ہونے کی ترغیب دی جا سکے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین اور انٹرسٹنگ خبر آپ لوگوں سے شائع کرتے ہیں کہ اس وقت امارات کی جانب سے وزٹ ویزوں کی بحالی بچھڑے رشتہ داروں کا ملاپ جو ہے وہ ممکن ہو گیا۔ دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے وزٹ ویزوں کا اجراء شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد اماراتی ریاستوں کے رہائشی دیگر ممالک میں پھنسے اپنے گھر والوں سے ملاپ کے لیے پر امید ہو گئے ہیں،
جنہیں وہ کئی ماہ کے فلائٹ آپریشنز کی معطلی کے باعث امارات نہیں بلا سکتے تھے، اور اپنے جیون ساتھی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس گئی تھیں۔ اس بارے میں مکمل دی جانے والے اپڈیٹس کے مطابق دبئی کی اپنی امیگریشن اتھارٹی نے، جس نے جون میں ویزوں کا دوبارہ اجرا شروع کر دیا تھا، تو ٹریول ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انہیں امارات میں مقیم تارکین کی جانب سے بڑی تعداد میں کالز موصول ہو رہی ہیں جو کہ اپنے گھر والوں کو فوراً امارات بلوانا چاہتے ہیں، اور اس اقدام سے امارات کے سیاحتی شعبے کی سرگرمیاں بھی عروج پر پہنچ جائیں گی۔ اور ایک ٹریول ایجنسی جو کہ بیرنٹ گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر بریش کمار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں روزانہ سینکڑوں لوگوں کی جانب سے انکوائریز پر موصول ہو رہی ہیں، اور وہ اپنے پیاروں کو جلد از جلد امارات کیسے بلائیں، اور ان رشتہ داروں میں بیوی، بچے، بہن بھائی، والدین بھی شامل ہیں، اور اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ روزانہ 500 کے قریب درخواستیں موصول ہو رہی ہیں اس بارے میں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک آرام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی میں PCR ٹیسٹ کی قیمت میں نمایاں کمی کر دی گئی ہے۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ابوظہبی نے PCR ٹیسٹ کی قیمتوں کو 180 درہم تک کم کر دیا ہے، اور مکمل ڈیٹیل کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ صحت کی ہدایات پر ابوظہبی اسپتالوں نے کرونا PCR ٹیسٹوں کی قیمت 180 درہم کر دی ہے، جبکہ چند روز قبل ابوظہبی میں کرونا کی PCR ٹیسٹ کے حوالے سے یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ اس ٹیسٹ کی فیس 370 درہم سے گھٹا کر 250 درہم کر دی گئی تھی۔ تاہم اس کے بعد ابوظہبی ہیلتھ اتھارٹی نے تمام اسپتالوں کو ایک نیا سرکولر بھی جاری کیا ہے جس میں PCR ٹیسٹ کی قیمت 180 درہم بتائی گئی ہے، اور ابوظہبی ہیلتھ سروسز کمپنی کے تحت اسکریننگ مراکز کا بھی احاطہ کیا گیا جو کہ پہلے ہی PCR ٹیسٹوں کے لیے 250 درہم وصول کرتے تھے۔ سرکولر میں یہ بتایا گیا ہے کہ براہ کرم نوٹ کریں PCR ٹیسٹ کی قیمت کو اپڈیٹ کیا گیا ہے، اور یہ ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے مفت ہوتا ہے اور جن کو شبہ ہے کہ وہ وائرس کے مریض میں مبتلا ہیں۔ واضح ہے کہ ابوظہبی میں مقیم افراد کو یہ رعایت ملنے کے بعد دیگر اماراتی ریاستوں میں بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ PCR ٹیسٹ کی فیس میں نمایاں کمی کی جائے، اور ایسی ہی خوشخبری پھر دبئی والوں کو بھی سنائی گئی، اور دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے بھی تارکین اور مقامی افراد اور صحت سے کرونا تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر ہر ممکن اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں DHA کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اب کرونا PCR ٹیسٹ کی فیس گھٹا کر صرف 250 درہم کر دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی۔ تو بھائی یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا